اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا۔ تو بنی اسرائیل کی ہی قباحتوں کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو برے اعمال تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی پہلے تو جو بیان ہوا نا وہ یہ ہے کہ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، ٹھیک ہے، اور اس نبی منتظر کی جو نشانیاں تھیں ان سے بھی یہ لوگ واقف تھے۔ اسی وجہ سے یہود جو ہے نا مختلف علاقوں سے آباد ہو کر کہاں آ گئے، مدینہ منورہ میں آ گئے، ٹھیک ہے، جس کا پرانا نام جو ہے نا وہ یثرب۔ یہاں پر بھی وہ آباد اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ وہ جو آخری پیغمبر آئیں گے وہ اسی جگہ کے اندر جو ہے وہ ہجرت کر کر یہی تشریف لے کر آئیں گے۔ لیکن جب ان کی بعثت ہو گئی، ان کی آمد ہو گئی، اب یہ لوگ ان کے خلاف ہو، اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی، یعنی یہ قرآن پاک، پہلی کتاب سے مراد قرآن پاک، اور وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، یعنی سابقہ آسمانی کتابیں۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے، یعنی اس پیغمبر کے آنے سے پہلے اور کتاب کے آنے سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس کی نبی کا واسطہ دے کر اور اس کتاب کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کے خلاف، یعنی اپنے دشمنوں کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ سے اس پیغمبر کا وسیلہ دے کر اور اس آنے والی کتاب کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ چیز آ گئی ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جس کو یہ جانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا کیا کیا، انکار کیا، یعنی پہلے سے اس چیز کو جانتے تھے لیکن اب انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوئی ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یعنی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنے نفسوں کے لیے، أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ کیا کریں گے، انکار کریں، یعنی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے لی اپنے نفسوں کے لیے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ انکار کریں کس کا، اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں اپنے فضل میں سے، اپنی رحمت میں سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو اپنی بدعمالیوں کے سبب، اپنے حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ لوٹے بغضب علی غضب، یعنی غصے کے ساتھ اوپر اس کے مزید غصہ، یعنی بجائے اس کے کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل ان کو حاصل ہوتا، الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفار کے لیے کیا ہے، ذلت والا عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اب اگلی ان کی قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے علاوہ، وہ پہلے یہی بات جو پہلے بھی گزری کہ یہ جو ان کے من پسند احکام ہوتے، اس کے علاوہ کسی تعلیم کو، کسی حکم کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو بات ان کی بیان کی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تورات ہے وہ کافی ہے، اس کے علاوہ ہم ہر کتاب کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر تورات بھی ہے
تو بہت سے وہ انبیاء جو تورات یعنی جن کی شریعت ظاہری تورات کے مطابق ہی تھی، ان کو پھر آپ لوگوں نے قتل کیوں کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس جب ان سے کہا تو مطلب کیا کہ یہ لوگ جو تورات پر بھی مطلب اس کے تورات پر ایمان کا بھی جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں بھی صحیح نہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ بھی کس کی کیا کر رہی ہے؟ انہی چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی حق جس کو یہ تورات کو برحق سمجھ رہے ہیں اسی برحق کتاب کی ایک چیز بھی کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس جب ان سے کہا جائے ایمان لے کر آؤ ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اب اترا ہے وہ بھی کیا ہے؟ برحق کلام ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان کے پاس ہے، ان کے سامنے موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اب یہ ان کا دعویٰ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باوجود یہ کہ کلام پاک برحق کلام ہے اور انہی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ کے دعوے کو بھی دیکھا جائے کہ ہم صرف اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اول تو وہ دعویٰ بھی درست ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے مصدق ہے اور جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی نفی یعنی قرآن کی نفی کس کی نفی ہوگی؟ تورات کی بھی نفی ہوگی، اول تو یہ دعوے ٹھیک نہیں۔ بالفرض اگر یہ بات تسلیم بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو آپ ان سے کہیے تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو، اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں بھی استمرار میں اسی طرح اشارہ ہے، انبیاء کے اس سے پہلے تم انبیاء کا قتل کیوں کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، وگرنہ تو سابقہ زمانے کی بات ان کو بتانی ہے نا، تو یوں ہو جاتا فَلِمَ قَتَلْتُمْ انبیاء اللہ من قبل، یعنی تقتلون مضارع میں اشارہ صرف ہے کہ جو انبیاء کے قتل، انبیاء کو شہید کرنے کا جو گناہ ہے، جو اس کا وبال ہے، وہ کیا ہے؟ جاری ہے، مضارع لانے میں اس طرف اشارہ ہے، یعنی قتل تو کا فعل تو پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، یہ دوسری بات وہی جو کل بھی کی تھی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مواقع پر یہ نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہے، تو اس طرف بھی اشارہ ہے مضارع لانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع ہی کیا ہو؟ ایمان والے ہو۔ حالانکہ وہ ان میں سے بہت سے انبیاء تو کس پر تھے؟ بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اچھا چلے، وہ تو انبیاء اگرچہ بنی اسرائیل کے ہی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری ان کا تعلق تو اسی سے تھا نا، یعنی انہی پر تورات اتاری گئی، آپ لوگوں نے تو ان کے ہوتے بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ آیات چاہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آپ کے پاس لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو ان نشانیوں کے بعد بھی آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یعنی آپ لوگوں نے بنا لیا معبود بچھڑے کو، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور آپ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے آپ لوگوں سے عہد لیا اور ہم نے آپ کے سروں پر لے آئے کس کو؟ طور کو، ٹھیک ہے، یعنی عہد کس بات کا تھا کہ جو ہے نا اس کو مطلب تورات کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے منکر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ڈرانے کے لیے، تورات کے احکام کی پابندی کروانے کے لیے تمہارے سروں پر ہم لے آئے کس کو؟ طور کو، ٹھیک ہے۔
اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ جو کچھ اس میں ہم نے تمہیں عطا کیا اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور سنو، یعنی پیغمبر کی باتوں کو سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ یعنی سمعنا، ٹھیک ہے، بظاہر تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور قالوا سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، کوہ طور بالکل ان کے سروں پر ہے، اس موقع پر ان کا عصینا کہنا، اس کی کیا معنی؟ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ سمعنا وعصینا، یعنی سمعنا تو انہوں نے کہا زبان قال سے، اور عصینا جو ہے نا انہوں نے زبان سے نہیں کہا، زبان حال سے کہا، یعنی اپنے عمل سے، یعنی ان کے معافی زمین میں بات یہ تھی کہ ہم کیا کریں، نافرمانی کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کرنا تو پھر اس یعنی یہ سیاق کلام کے خلاف ہو جائے۔ سمعنا زبان حال سے اور عصینا سمعنا زبان قال سے اور عصینا زبان حال سے، یعنی ان کے معافی ضمیر میں شعور میں یہی بات تھی کہ ہم کیا کریں، نافرمانی کریں۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ کہ سمعنا تو اس وقت انہوں نے کہا، اور عصینا یعنی نافرمانی بعد میں کی۔ یہ دو قول ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، رچا دی گئی، بسا دی گئی محبت کس کی، بچھڑے کی، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی سبب، یعنی جیسے بعض حدیث بھی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بلکہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اب کیا ہو گیا، یعنی جیسے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ فرمایا جاتا ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ ان کے جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، یعنی شیطان کے ایسے بہکاوے میں وہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تو اس قسم کی جو آیات ہیں اور حدیث میں بھی یہی بات کہ برائیاں کرتے کرتے انسان کا دل جو ہے نا وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائی اس کی طبیعت بن جاتی ہے، یعنی وہ اس کو بھلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی جو محبت تھی وہ کیا کر دی گئی، رچا دی گئی، بسا دی گئی، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب۔ ٹھیک ہے، جیسے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا انسان کو اگلے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ برا ہے یأمرکم بہ ایمانکم، کہ یعنی جن باتوں کا تمہیں حکم کرتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن، مطلب یہ کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اب یہ تمہارا جو ظاہری دعویٰ ایمان کا، تو ایمان جن باتوں کی طرف تمہیں حکم کر رہا ہے وہ بری چیزیں ہیں، ان کے دعوے کے مطابق ایمان کا عنوان اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، جو ایک برائے دعویٰ برائے محض ان کا دعویٰ تھا۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنَ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر جیسے وہ کہتے تھے نا کہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، اسی طرح لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے، اسی طرح نحن ابناء اللہ و احباہ، تو بندہ جس چیز سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو وہ اس سے ملاقات بھی چاہتا ہے، اس سے وہ وصال چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اگر واقعی آخرت کا گھر آپ لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرے لوگوں کے علاوہ خالص صرف آپ کے لیے ہی ہے،
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ وصال کو چاہتا ہے، ملنے کو چاہتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ لوگ کیا نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یعنی پتہ ان کو بھی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظلم کرنے والوں کو، ناانصافیاں کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس میں یعنی موت کی تمنا کا شرعی حکم کیا ہے؟ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر، ٹھیک ہے، موت کا سوال کرنا، موت کی تمنا کرنا، یہ شرعاً پسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح مطلب خودکشی کر لینا، دنیاوی حالات سے تنگ آ کر، مصائب سے تنگ آ کر، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خودکشی جو ہے نا وہ کیا ہے، شریعت کے اندر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو بعض لوگ جن پر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں، ایسے حال طاری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر، آخرت کی محبت کے اندر، یا جو جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان کے حصول کے لیے موت کی تمنا، اس کی کسی حد تک کیا ہے، گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ عام حالات کے اندر یعنی حالات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو پائیں گے احرص الناس علی حیاۃ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی لوگوں میں بڑھے ہوئے، لوگوں میں زیادہ حریص کس پر؟ علی حیات، زندگی پر، زندہ رہنے پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دن چھوئے گی۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے، یود احدهم لو يعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ کاش کہ اس کو عمر دے دی جائے 1000 سال، یعنی اس کی عمر طویل ہو، یعنی چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں موت آئے نہ۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا زیادہ ہونا یہ عذاب سے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ عمر کا زیادہ ہونا یہ کیا نہیں ہے، عذاب سے رکاوٹ نہیں بن، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی یا مطلب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہی رہیں گے تو اب عذاب ہی ان کو نہیں آئے گا، موت ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یعنی یہ چیز عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔ ان يعمر، اگرچہ اس کو کیا کر دی جائے، عمر دے دی جائے، عمر کا زیادہ ہونا یہ کیا ہے، عذاب کو ہٹانے والا، عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہے، عذاب سے اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ زحزح یزحزح مزحزحۃ، یہ رباعی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے بقدر ان کو پھر کیا کی جائے گی، جزا دی جائے گی۔